کے نذرانے لے کر آج اس عظیم ترین بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں جو مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پوتے کی بارگاہ ہے، جو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اور بی بی شہر بانو سلام اللہ علیہا کے نور نظر کی بارگاہ ہے، جو ثانیہ زہرا بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے بھتیجے کی بارگاہ ہے، جو سلسلہ ائمہ اہل بیت کے چوتھے امام کی بارگاہ ہے، جو امام سجاد کی بارگاہ ہے، جو سید الساجدین کی بارگاہ ہے، جو حسینوں کے حسین یعنی امام زین العابدین علیہ السلام کی بارگاہ ہے۔ یہ وہ عظیم المرتبت ہستی ہیں ناظرین، وہ عظیم المرتبت ہستی ہیں کہ آسمان کی بلندیاں بھی حیرت کے ساتھ جن کے عزم و حوصلے کو تکتی جائیں، جو صبر کے، شجاعت کے، بہادری کے، استقامت کے عظیم ترین پہاڑ بن جائیں، جو تعظیم کا مرکز اور عقیدتوں کا محور کہلائیں، جن کے وضو پر فرشتے حیرت زدہ رہیں اور جن کی نمازوں پر جن و انس نازاں نظر آئیں، جو عبادتوں میں اس مقام پر پہنچ جائیں جہاں عبادتیں بھی اپنے آپ پر فخر فرمائیں، جو سید الساجدین یعنی ساجدوں کے ایسے سردار بن جائیں جو ہر کار خیر پر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ فرمائیں، خدا کی کسی نعمت کو پائیں یا اس کا ذکر فرمائیں تو سجدہ فرمائیں، جب دو اشخاص میں صلح کرائیں تو سجدہ فرمائیں، یعنی جو سجدوں میں اس مقام کو چھو جائیں ناظرین جہاں خداوند کریم سے ہم کلام ہو جائیں، اور جو نوافل کی کثرت کو اس طرح سے اختیار کر جائیں کہ پوری پوری راتیں ان کے سامنے لمحوں میں سمٹ جائیں، جو سخاوت کی، فیاضی کی، داد رسی کی اس منزل پر پہنچ جائیں کہ مدینہ پاک کے سینکڑوں گھروں کی خاموشی کے ساتھ کفالت فرمائیں، نہ صرف کفالت فرمائیں بلکہ کفالت بھی ایسی فرمائیں ناظرین کہ خود اپنے مبارک پیٹھ پر راشن کے بوریے اٹھا اٹھا کر مستحقین کے گھروں پر رات کی تاریکی میں پہنچائیں، جن کے مبارک چہرے کی نورانیت کا یہ عالم ناظرین کہ جب کسی کی نگاہیں آپ علیہ السلام کے چہرے پر ایک دفعہ پڑ جائیں تو بس اس کی نگاہیں فوراً ہی آپ علیہ السلام کے احترام میں جھک جائیں، جو اپنے اجداد سے ایسا فیض پائیں کہ علم و عمل کا مجمع البحرین بن جائیں۔ ناظرین کرام، سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ چشم و چراغ ہیں جو بچپن ہی میں تسلیم و رضا کی اس اعلیٰ منزل پر پہنچ جائیں کہ خواہش صرف قضا و قدر کے آگے سر جھکانے کی فرمائیں۔ یہ وہ مقدس ہستی ہیں جن کے مبارک نقوش قدم کی پہچان وادی بطحا، بیت اللہ، حل و حرم، حتیٰ کہ حجر اسود یعنی سبھی اعلان فرمائیں کہ یہ تو اس ذات گرامی کے لخت جگر ہیں جو اللہ کے تمام بندوں میں سب سے بہتر ہیں، پرہیزگار، تقوی والے، پاکیزہ، صاف ستھرے اور قوم قریش کے سردار ہیں۔ جب ان کو قبیلہ قریش کے لوگ دیکھتے ہیں تو ان کو دیکھنے والا یہی کہتا ہے کہ ان کی بزرگی اور جمع مردی پر بزرگی اور جمع مردی مکمل طور پر ختم ہے، یعنی نرم دلی اور حلم ایسا ناظرین کہ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین کی عملی تفسیر نظر آئیں کہ جو ظلم کرتا ہے اس سے صرف درگزر نہ فرمائیں بلکہ معاف فرما کر اسے عطا بھی فرمائیں۔ بس یوں کہیے ناظرین کہ صبر جن کی دستار ہے، علم و عمل جن کا امامہ ہے، شجاعت و بہادری جن کی شناخت ہے، استقامت جن کا عصا ہے، سخاوت جن کا حوالہ ہے، سجدے جن کا تعارف ہے، راتوں کا قیام جن کی پہچان ہے، روزے جن کا شوق ہے، معاف کرنا جن کا وصف ہے، اور قربانی جن کی شان ہے، قربانی جن کی شان ہے، یہی ہے امام الساجدین جو دین کی آن ہے۔ آئیے ناظرین آغاز کرتے ہیں اور چلتے ہیں اسی بارگاہ میں جو چوتھے امام ہیں، انتہائی پاک مطہر اور عظیم بارگاہ ناظرین۔ اپنے عقیدتوں کے نذرانے ہم تو پیش کریں گے لیکن آپ سماعتوں میں اس انداز سے ان باتوں کو سنیے گا کہ کل بروز محشر انشاءاللہ یہ سماعتیں بھی گواہ بنیں گی کہ اس لمحے اس پل ہم نے امام الساجدین کا تذکرہ پاک کیا تھا۔ تین شخصیات ہمارے ساتھ موجود، یقیناً کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ پہلی شخصیت ممتاز عالم دین ماشاءاللہ پیر صاحب محترم پیر قمر الشکور احمد صاحب، دوسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب علامہ محمد احمد برکاتی صاحب، تیسری شخصیت ممتاز اسکالر جناب ڈاکٹر سید حامد فاروق بخاری صاحب، اور آخر میں انشاءاللہ ملک کے ممتاز شناخہ جناب حافظ محمد ارشد نقشبندی صاحب منقبت کا نذرانہ پیش کریں گے۔ پیر صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں، انتہائی عظیم ترین بارگاہ، اور ظاہر ہے یہ بھی اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اتنی مہلتیں ہمیں مل جاتی ہیں، اتنی سانسیں مل جاتی ہیں کہ تذکار پاک ہمارے حصے میں جمع ہو جاتے ہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی شخصی و خاندانی فضیلت، اور خاص طور پر جو آپ علیہ السلام کی دیکھیں، میں عموماً ایک بات کہتا ہوں کہ بہت ضروری ہوتا ہے جب آپ کسی بڑی شخصیت کی بات کریں تو ضروری ہے کہ ان کے والدین کا تذکرہ خاص طور پہ کریں، اور بی بی شہر بانو سلام اللہ علیہ کا ظاہر جو مقام و مرتبہ ہے، آغاز کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو 92 نیوز کی پوری ٹیم کو اور خصوصاً میاں صاحبان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں حضور سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کے ظہور پر نور کی اور ولادت کی۔ اللہ اکبر۔ آج 15 جمادی الاول 38 ہجری کی ہم اس تاریخ کی یاد منا رہے ہیں جس کو اللہ رب العزت نے اس عظیم ہستی کے اس کائنات میں آنے کے لیے پسند فرمایا۔ سبحان۔ یہ وہ تاریخ ہے جب چمنستان اہل بیت میں اس عظیم پھول نے اپنی رنگ اور خوشبو بکھیرے جس کی بشارت حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود عطا فرمائی تھی، اور نام بھی خود
تجویز فرمایا تھا، لقب بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا تھا، یوں کہہ لیجئے کہ نام بھی اور کام بھی دونوں کی بشارت سرکار سید عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمائی سبحان تھی۔ اللہ، ماشاء اللہ۔ آپ دوسرے علی ہیں نام کے اعتبار سے، اور علامہ ابن حجر مکی علیہ رحمہ نے لکھا کہ آپ کو 2 سال حضرت امیر المومنین مولا علی مرتضیٰ کی آغوش تربیت میں گزارنے کا شرف نصیب ہوا۔ رشتہ تو ہے ہی پوتے والا، لیکن آغوش تربیت میں رہنے کے حوالے سے باب مدینۃ العلم سے جو مدینۃ العلم کا سارا فیض تھا وہ سارا فیض سمیٹنے کا آپ کو موقع میسر آیا، اور اللہ رب العزت نے آپ کو ائمہ اہل بیت کی سنہری زنجیر میں چوتھا مقام عطا فرمایا، اور اس سلسلۃ الذہب کے چوتھے فرد فرید ہیں۔ اللہ نے اتنی عظمتوں سے نوازا اور اتنی شانوں سے نوازا ہے پروردگار عالم نے، اور اس فیاضی سے نوازا ہے، جو آپ جس سجدہ شکر کی بات کر رہے ہیں وہ سجدہ شکر اسی بات پہ ہے کہ مالک تو نے مجھے کتنے انعامات سے کتنے احسانات سے نوازا ہے، اور تیرا مجھ پر کیسا کرم ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، آپ روایت کرتے ہیں کہ میں حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر تھا، تو حضرت امام حسین علیہ السلام آئے، جیسا جو شرف انہی 2 شہزادوں کے لیے خاص تھا، اور تیسرا کو اس میں شریک ہی نہیں ہو سکتا، آئے اور آ کر حضور کی آغوش میں بیٹھے کھیلنے لگے، تو آپ نے فرمایا جابر میرا یہ جو چھوٹا نواسا ہے اس کو اللہ رب العزت ایک بیٹا عطا فرمائے گا جس کا نام تو علی ہوگا، لیکن وہ اس قدر عبادت گزار ہوگا کہ لوگ اسے زین العابدین کہہ کر پکاریں گے، عابدین کی زینت، عابدین کی زینت، بلکہ اگر یوں کہیں کہ جس سے صف عابدین سج جائے وہ زین العابدین۔ اللہ نے سجدے جن پہ نازا ہوں، سجدے جن پہ نازا، وہ اللہ نے کہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شان عطا فرمائی، اور پھر حضور نے فرمایا کہ کل بروز حشر ہاتف غیب ندا کرے گا کہ زین العابدین کھڑا ہو جائے، یعنی یہ دنیا کا لقب نہیں ہے، بروز حشر بھی یہ شرف حاصل ہے، تو میرا یہ بیٹا لبیک یا ربی کہتے ہوئے یہ میدان حشر میں کھڑا ہو جائے گا۔ حضرت بی بی شہربانو والدہ ماجدہ ہیں آپ کی، جب حضور سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک دور میں فارس فتح ہوا تو یہ آخری بادشاہ کی شہزادی ہیں، اور جس طرح کے جنگوں کا دستور تھا مفتوحہ علاقہ سے یہ مال غنیمت کے طور پر آئیں۔ تفصیل کچھ زیادہ میں صرف آپ کے حوالے سے بات کرتا ہوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شہزادی تو پھر شہزادے کے لیے ہے، چنانچہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے حرم کی آپ زینت بنی، اور اس قدر دانا، اس قدر عظیم ہستی تھیں، اس قدر شخصیت آپ کی پروقار تھی کہ بعد میں کچھ عرصہ بعد کسی ایک کنیز نے کہا کہ آپ تو شاہی محل کی پروردہ تھیں، یہاں اہل بیت نبوت تو فقر اختیاری کے مالک ہیں، یہ تو دنیا سے تعلق ہی نہیں رکھتے، تو یہاں کی زندگی آپ کے لیے مشکل تو نہیں ہوگی۔ آپ نے اسے جھڑک کر کہا اے بڑی بدبخت اپنی زبان سنبھال، میں عالم کفر و شرک سے نکل کر امام الانبیاء والمرسلین کی بہو بن گئی، میں جنتی عورتوں کی سردار کی بہو بن گئی، اللہ اکبر، کتنا بڑا شرف ہے یہ، میں جنتی جوانوں کے ایک سردار کی بیوی دوسرے سردار کی بھاوج بن گئی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، میرے لیے اللہ نے کتنا بہترین انتظام کیا۔ تو یہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا اس حوالہ سے اگر ہم آپ کے جیسے والدین کا آپ نے ہلکا سا ایک ٹچ دیا، والدین کے حوالہ سے دیکھیں تو ماں ایران کی شہزادی، باپ شہزادہ کون و مکان، یہ 2 ہستیاں دورہ شرف جو آپ کے مزاج مبارک میں ہے، نفاست طبع ورثے میں ملی، حسن و جمال ورثہ میں ملا، جس کی بشارت سرکار دے رہے ہیں، ان کی عظمت ان کی شان جو ہے اس کے حوالہ سے جتنا بھی کہا جائے اتنا کم ہے، ہمارے الفاظ کہاں ان کی عظمتیں کہاں، ہم کہاں ان کی عظمت کو سمجھ سکتے ہیں۔ بیان تو آدمی تب کرے نا جب معرفت رکھتا ہو، بات یہی ہے، بات یہ دیکھیں، یہ تو غلامی ہے، غلامی کی نسبت بات، ہاں بس یہ اصل بات یہ ہے کہ یہ غلامی ہے، اور غلامی کا حق بھی ہم ادا نہیں کر سکتے، بس صرف یہ کہ ہم یہ عرضیاں پیش کر سکتے ہیں کہ آپ کی رفتیں بیان کر کے اپنے الفاظوں کو معرفتیں دیتے ہیں، ورنہ ایک ولی کی بارگاہ میں ہم جا کے اس کے مقام المرتبہ کا تعین نہیں کر سکتے، وجہ اس کے کہ جن کی وجہ سے ہماری شفاعت ہونی ہے ان کا مقام المرتبہ کیا ہوگا۔ علامہ صاحب، امام زین العابدین علیہ السلام کے القابات بھی بڑے حسین، بڑے خوبصورت القابات ہیں، میں چاہتا ہوں ذرا اس پہ آپ تفصیلاً کلام فرمائیں، اور ساتھ ساتھ ایک اور بات آپ دیکھیے کہ ایک خاص انتظام قدرت نے آپ کے لیے فرمایا، آپ کی تعلیم و تربیت کا، علمی حوالے سے بھی، روحانی حوالے سے بھی، اور کئی ہستیوں نے اس میں بڑا کردار ادا کیا، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو موضوع سخن ہے وہ یقیناً وہ عظیم المرتبت ہستی ہے جن کے ساتھ اظہار محبت کے لیے ہم یہاں حاضر ہیں، تو وہ ہستی ہیں جن کے اوپر کائنات ارضی کے تمام عابدین جو آ چکے اور جو قیامت تک آتے رہیں گے وہ نازاں رہیں گے، اور جن کے طریقہ مبارک سے آنے والے لوگوں کو مہمیز ملتی رہی ہے اور ملتی رہے گی۔ عبادت کی طرف راغب ہونا
یہ در حقیقت بات یہ ہوتی ہے کہ القاب بعد میں شروع ہوتے ہیں زندگی کے، لیکن اس کا وقت اور دورانیہ پہلے ہوتا ہے. جب آدمی کوئی کام کر کر کے دکھاتا ہے تو پھر وہ اس لقب کا حقدار سمجھا جاتا ہے. تو اس بارے میں اگر یہ سمجھا جائے کہ جتنے بھی القابات تھے وہ سارے انہی ہستیوں کے رہینے منت تھے جنہوں نے آپ کی تربیت میں اپنا کردار ادا کیا. تو جس طرح جتنا استاد کامل ہوتا ہے شاگرد اسی طرح کامل زیادہ نظر آتا ہے. ایسا ہی، بالکل ایسا. تو حضرت امام علی مقام سیدنا امام زین العابدین علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ کا اگر ہم یہ دیکھتے ہیں تو نظر آتا ہے کہ نام تو علی ہے لیکن لقب زین العابدین یہی زیادہ شہرت رکھتا ہے اور لوگ اسی کو نام سمجھتے ہیں. اللہ. تو یعنی لقب وہ لقب ہے، یوں کہہ لیں کہ آپ کی محنت وہ محنت ہے کہ جو محنت آپ کے نام پہ غالب نہ واہ، یعنی محنت لقب بنی اور لقب نام بن گیا اور اسی طرح سے لوگ پکارنے لگے. جی. تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے جو آپ کی بشارت عطا کی، جس کو امام ابن عساکر نے بھی بیان کیا اور البدایہ و النہایہ کے اندر 2 مقامات پر حافظ ابن کثیر نے بھی ابن عساکر کے ہی حوالے سے اس کو بیان کیا ہے. یہ ابھی پیر صاحب نے زین العابدین بیان کیا، لیکن جو میں ریفرنس کوٹ کر رہا ہوں اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرش کے دریچوں سے یہ آواز آئے گی کہ سید العابدین کھڑے ہو. سید العابدین. اس وقت سید العابدین ایک ہی نظر آئیں گے اور فرمایا وہ یہی میرے اس، یعنی حضرت امام حسین پاک رضی اللہ عنہ کو آپ نے پکڑا ہوا تھا، سینے سے لٹکا رہے تھے اور ان کو بوسہ دے رہے تھے، اور اس عالم میں یہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ ان کے ہاں اللہ ایک بیٹا دے گا جس کا نام علی ہوگا. اور جب یہ کہا جائے گا کہ سید العابدین کھڑے ہو جائیں تو پھر وہ کھڑا ہوگا، یعنی عابدین کے سردار کہہ کر آپ کو بلایا جائے. اچھا، یعنی بشارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عملی تصویر جو ہے اس کی صورت میں آپ یہاں بھی نظر آئیں گے اور وہاں بھی نظر آئیں گے اور یہ بشارت بھی ہوگی اور لقب بھی ہو گیا. اللہ اکبر. تو آپ کی تربیت کے حوالے سے 2 سال جو ہے ایک شیر خار کی عمر جس میں آدمی کسی اور کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، ماں کی طرف ہوتا ہے یا باپ کی طرف ہوتا ہے. تو آپ کو وہ وقت اپنے والدین کی محبت کا تو ملا ہی، لیکن تاجدار حال عطا حضرت مولا علی مرتضیٰ شیر خدا کی بھی خصوصی توجہ شامل رہی. اور پھر یہ تو تھا، اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پوتا تھا جس کی بشارتیں ہیں اگر ہم لوگوں تک پہنچی حضرت جابر رضی اللہ دیگر کے توسط سے، تو مولا علی مرتضیٰ شیر خدا کی تو اپنی نگاہ کرم آنے والے وقت کیا دیکھیں گے. کیسے منتظر ہوں گے بھائی؟ آقا نے فرمایا نا، اور پھر وہ بات نبوت کا فیضان بھی ملنا ہے اور ولایت کا فیضان بھی ملنا ہے، تو دونوں فیضان بھی منتظر ہیں کہ وہ آئیں تو فیضان شروع ہو. جی. اور پھر اس میں یہ دیکھا جائے تو اولاد حسینی نے جاری ہی انہی سے ہونا تھا. اللہ. اسی لیے امام حسین پاک رضی اللہ عنہ حضرت مولا علی کے سامنے جب جنگ میں سبقت لے جاتے آگے بڑھتے تو آپ روکتے، اس کو روکو، میری نسل تو انہی سے آگے چل. سبحان اللہ. تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں حضرت امام حسن پاک رضی اللہ عنہ کے زیر تربیت بھی آپ کے 10 برس گزرے ہیں. ٹھیک ہے. حضرت مولا علی پاک رضی اللہ عنہ کے ساتھ اگر میں یوں کہوں 2 سال وہ اور 10 اور 2 12، یعنی یہ نہیں کہ مولا علی کر رہے ہیں تو امام حسن پیچھے ہٹ گئے. 12 سال ان کے، اور پھر ان کے بعد 61 ہجری تک جو مزید ہم شامل کرتے ہیں حضرت امام حسین پاک کے 2 وہ 10 یہ اور 10 مزید 22 برس تک حضرت امام علی مقام امام حسین پاک رضی اللہ عنہ. یعنی پہلے 2 سالوں میں تینوں کی تربیت نظر آتی ہے، اگلے 10 سالوں میں 2 کی تربیت نظر آتی ہے، اور اگلے 10 سالوں میں سید الشہداء کی تربیت نظر آتی ہے. آپ کے ہم دیکھتے ہیں القاب جو ہمیں نظر آتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ودیعتاً عطا کی ہے وہ مشہور روایت جو امام طبرانی بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا جب امام حسن حسین کو لے کر حاضر ہوئی تھی تو حضور ان کو کچھ عطا فرمائے، تو آپ نے امام حسین کو 2 چیزیں دی تھیں، ان میں ایک شجاعت دی تھی، ایک سخاوت دی تھی. تو یہ دونوں چیزیں آپ کی ذات میں بدرجہ عطا نظر آتی ہیں. سبحان اللہ. تو اس بارے میں آپ مزید دیکھیے کہ آپ زین العابدین اور سید العابدین کتنے ہیں. حضرت امام محمد باقر رضی اللہ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ ہمارے ہاں 500 کھجوروں کے درخت تھے اور آپ ان میں سے ہر درخت کے پاس جا کر 2 رکعت نفل ادا کرتے تھے. کاؤنٹنگ ہوتی رہی، کوئی فرق نہ آنے پائے، کوئی یہ نہ تعداد میں کوئی کمی بیشی سمجھے، تو 1000 نفل آپ اس کے اندر اس کے ساتھ ادا کیا کرتے تھے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جب بھی قرآن پاک کی کوئی آیہ کریمہ کی تلاوت ہوتی تو پھر اس پہ بھی سجدہ کرتے. یہ لقب سجاد تھا. اور یہاں تک کہ بیٹھے بیٹھے اللہ کی کوئی نعمت اچانک ذہن میں آتی تو پھر اللہ کا سجدہ شکر ادا کرتے. امین آپ اتنے بڑے تھے، امین بھی آپ کا لقب ہے. آپ خود فرمایا کرتے تھے کہ اگر میرے والد محترم کا قاتل مجھے تلوار دے دے، وہ والی جس سے میرے باپ کو شہید کیا ہے، اور وہ مجھے امانتاً دے دے، اس کے بعد وہ مجھ سے مانگے تو میں اپنے باپ کے شہید کیے جانے والی تلوار بھی اس کو واپس کر دوں. اللہ، اتنے بڑے آپ امین تھے. تو اسی طرح صفنات بھی آپ کا لقب ہے. آپ کے تمام اعضائے مبارکہ جو سجدوں میں لگتے ہیں ان کے اوپر جو ہے فیماؤم آثار سجود جو نظر آتے ہیں وہ آپ کے گھٹنوں پہ، آپ کے ہاتھوں پہ یہاں گٹے پڑ گئے تھے، یہاں زمین پہ رکھ رکھ کے، پیشانی پہ بھی آپ کے نشان تھے اور انگوٹھوں پر بھی نشانات لگے ہوئے تھے. یہ نشانات سجدوں کے تھے. تو بے شمار القاب ہیں آپ کے، کہاں تک بندہ بیان کرے. بات آگے بڑھاتے ہیں. آپ کی طرف آتے ہیں، آپ سادات ہیں ماشاءاللہ. اور ظاہر ہے جب آل پر آل گفتگو کرے تو پھر رنگ کچھ اور ہوتا ہے. ہم تو اب آج آپ کو سننا چاہیں گے بنیادی طور پہ اس حوالے سے، اور ظاہر بزرگ شخصیات موجود ہیں. امام سجاد علیہ السلام کا زہد و تقوی اور آپ کی عبادات، ظاہر ہے جس کا حوالہ ابتدائی طور پہ تھوڑا سا آیا، لیکن میں چاہتا ہوں واقعات کی صورت میں ذرا اس پہ گفتگو فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی، آج ہم اس ہستی کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ جو عابدین کے خاندان سے ہیں
اور ساجدین کے خاندان سے ہیں۔ اللہ، اگر کوئی بندہ وہاں زین العابدین ہو جائے جہاں کوئی عبادت کرنے والا نہ ہو، یا سید الساجدین ہو جہاں کوئی سجدہ کرنے والا کیا موجود اچھی بات آپ کر رہے ہیں، واہ یہ وہ واہ واہ۔ خاندان ہے جہاں مولا کائنات بھی موجود ہیں، حضرت امام حسن بھی ہیں، حضرت امام حسین بھی ہیں، جناب امام باقر کیا بھی ہیں، اچھی بات آپ جعفر کر رہے ہیں۔ صادق بھی ہیں، امام موسیٰ کاظم بھی ہیں، حضرت امام علی رضا بھی ہیں۔ ان ہستیوں کے ہوتے ہوئے اللہ رب العزت نے آپ کو زین العابدین کا لقب سبحان عطا اللہ، سبحان فرمایا، اللہ۔ کیونکہ سرور کائنات کی زبان سے نکلا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے عطا فرمایا، اللہ، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ لہذا اللہ رب العزت نے آپ کو اس دنیا میں بھی زین العابدین بنایا ہے اور آخرت میں بھی زین العابدین بنایا ہے اور سید الساجدین بنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ زین العابدین کے اعتبار سے اگر ہم غور کریں تو یہ وہ ہستی ہے جس نے ایک نظریہ عبادت بھی دیا ہے، وہ کیا؟ یعنی آپ نے عبادت کر کے بھی دکھائی ہے، ایک نظریہ بھی دیا وہ ہے۔ کیا؟ آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے انی اکرہ ان اعبد اللہ ولا غرض لی الا ثوابہ، کیا آپ بات کہتے ہیں میں یہ ناپسند کرتا ہوں کہ میں اللہ کی عبادت صرف ثواب کی غرض سے کیا کروں، اچھی بات ہے، ثواب سبحان کی اللہ۔ نیت سے کروں۔ اگر میں ایسا کروں گا فاکون کالعبد الطامع، تو پھر تو میں ایک لالچی بندہ بن جاؤں گا، اللہ، تو میں ثواب کی غرض سے نہیں کرتا۔ وانی اکرہ ان اعبد اللہ لخوف عذابہ، اور یہ بھی ناپسند کرتا ہوں کہ عذاب کے خوف سے اللہ کی عبادت کروں۔ اگر ایسا کروں گا فاکون کالعبد السوء، پھر میں عبد سوء بن جاؤں گا۔ تو جب سوال کیا گیا حضرت آپ اگر عذاب کے خوف سے بھی عبادت نہیں کرتے، جنت کے لالچ میں بھی نہیں مشتاق میں نہیں کرتے، ثواب کے لالچ میں بھی نہیں کرتے، تو آپ آخر کرتے کیوں کیا ہیں؟ ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا اعبدہ لما ہوا اہلہ بایادہ و انعامہ، میں اس لیے اللہ کی عبادت کرتا ہوں کہ وہ عبادت کے اہل ہے، وہ لائق سبحان اللہ، عبادت ہے۔ سبحان اللہ۔ جس نے انعامات اس نے مجھ پہ فرمائے ہیں، جس نے احسانات ہیں، اس کے بعد وہ لائق ہے عبادت کے کہ میں اپنا اللہ۔ سجدہ اس کی بارگاہ میں پیش کروں اور اپنی جبین اس کی بارگاہ میں جھکاؤں۔ اللہ۔ اور آپ نے واضح طور پہ یہ نظریہ بھی عطا فرمایا، آپ نے فرمایا عبادت الاحرار لا تکون الا شکرا للہ، آزاد بندوں کی عبادت صرف اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرنے کے لیے سبحان ہونی اللہ۔ چاہیے، ولا رغبتا ولا خوفا ولا طمعا، نہ کوئی لالچ ہونا چاہیے، نہ کوئی رغبت ہونی چاہیے، نہ کوئی خوف ہونا چاہیے۔ یعنی اس دل کی فریکوینسی جو ہے بس اللہ کی بارگاہ سے جڑی ہوئی ہو، اب بیچ میں کسی قسم کا لالچ کا عنصر نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے آپ کو زین العابدین بنایا ہے کہ آپ نے ایک ایک سجدہ صرف اس لیے کیا کہ وہ لائق عبادت ہے۔ جنید بھائی ہمیں یہ سمجھنا چاہیے وہ لائق عبادت ہے، محتاج عبادت نہیں ہے۔ ہم سجدہ کریں یا نہ کریں اس کی ربوبیت فرق نہیں پڑتا، ہاں اگر کرنا نصیب ہو جائے تو اس کے سوا کوئی اور لائق نہیں ہے کہ معبود بنایا جائے۔ یہ حضرت امام زین العابدین اچھا نظریہ آپ نے دیا عبادت تو کا، آپ کے صاحبزادے، آپ کے جانشین ابو جعفر حضرت امام باقر علیہ السلام، آپ ان کی جب عبادت اور خشوع اور خضوع کو بیان فرماتے ہیں، آپ کہتے ہیں میں نے والد محترم کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا اور آپ ایسے عبادت کرتے تھے، کان علی بن الحسین اذا قام فی الصلاۃ، علی بن حسین امام زین العابدین جب نماز میں کھڑے ہو جاتے کأنہ ساق شجرۃ، ایسے ہو جاتے جیسے درخت کا خشک تنا ہوتا ہے۔ آپ ایسے خشوع خضوع کی کیفیت میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے، لا یتحرک منہ شیئا الا ما حرکت الریح منہ، تو جس طرح اس تنے کو صرف ہوا حرکت دیتی ہے آپ اسی کیفیت میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے اور عبادت کیا کرتے تھے۔ ابن حبان کے الثقات کو پڑھ لیجئے، امام مزی کی تہذیب الکمال کو پڑھ لیجئے، اور میں جناب سعید بن مسیب کا، کیونکہ وہ تابعی ہیں اور آپ کے ہم اثر ہیں، آپ سے پوچھا گیا کہ ذرا یہ بتائیے کہ آپ کے زمانے میں سب سے بڑا عبادت گزار کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا میری آنکھوں نے علی بن حسین سے بڑا عبادت گزار کسی اور نہیں دیکھا، نہیں دیکھا۔ کیا بات ہے، سجدے جن پہ نازاں ہیں، عبادتیں جن پہ فخر کرتی ہیں، نمازیں جن کا حوالہ دیتی ہیں، کیا کہوں ناظرین، بس ان کی شان میں کیا بیان کیا جائے کہ آج اللہ کرے، اور یقیناً میرا یقین ہے اس بات پہ، ہم گفتگو کر رہے ہیں، وہ سماعت کر رہے ہیں۔ آئیے سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، اور جب لوٹیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ آج بہت ضرورت ہے ناظرین، بہت ضرورت ہے اہل بیت کے اخلاق کریمانہ کچھ سمجھنے کی۔ بہت انتہا پسند معاشرہ ہو چکا ہے صاحب، بڑی انتہا پسندی جو ہے بڑھ چکی ہے، بہت ضروری ہے کہ سمجھیں کہ اہل بیت کے اخلاق کریمانہ کیا ہے۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا، درود پاک پیش کرتے ہیں۔ ایک پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ گلشن فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے انتہائی مہکتے پھول چوتھے امام حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ آپ کے اقوال بھی ایسے ہیں صاحب کہ اگر کسی ایک قول کو ہم اٹھا لیں، کسی ایک قول کو، ناظرین زندگی سنور جائے۔ توجہ سے سنیے کہ کیا فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے دیے ہوئے پر قناعت کر لے، قناعت اختیار کر لے، وہ لوگوں میں سب سے غنی آدمی ہوگا۔ آج قناعت نکل گئی ہے ناظرین ہماری زندگی سے، ہم قانے نہیں رہے۔ جس دن ہم قناعت اختیار کر لیں گے ہم بہت غنی ہو جائیں گے۔ فرماتے ہیں کہ آدمی کے لیے لوگوں کے عیوب ڈھونڈنے کی بجائے، یعنی اپنے عیوب کو ڈھونڈنا ہی کافی ہے۔ ہم دوسروں پر نگاہ رکھتے ہیں، اس کے اندر یہ عیب ہے، اس کے اندر وہ عیب ہے، کبھی اپنے گریبانوں کے اندر بھی جھانک کر دیکھیں کہ ہمارے اندر کتنے عیب موجود ہیں، کتنے ہم گناہوں سے اٹے ہوئے ہیں، سنے ہوئے ہیں۔ اگر وہ تعفن ہم ختم کر لیں تو بہت بہتر
فطری آ جائے. فرماتے ہیں کہ جھوٹ سے بچنا چاہیے, چھوٹا ہو یا بڑا, سنجیدہ ہو یا مزاح کے طور پہ. جھوٹ کیوں بولے فروغ مصلحت کے نام پر؟ زندگی پیاری صحیح لیکن ہمیں مرنا تو ہے, مر کر جواب دینا پڑے گا. ناظرین, ہم مزاح میں جھوٹ بولتے ہیں, ویسے جھوٹ بولتے ہیں, لیکن یاد رکھیے گا جب مریں گے تو اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ بڑی سخت ترین ہوگی. فرماتے ہیں کہ جو جہنم کی آگ سے ڈرے گا وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کے بارے میں جلد توبہ کرے گا اور حرام کاموں سے اجتناب کرے گا. آج فار گرانٹیڈ لیتے ہیں, لیکن یاد رکھیے گا صاحب ایک دن آنا ہے اسسمنٹ کا, اور اس دن جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی, اس سے پہلے توبہ کر لیں تو زیادہ اچھا ہے. فرماتے ہیں کہ خبردار گناہوں پر خوش نہ ہونا, کیونکہ گناہوں پر خوش ہونا گناہ کرنے سے زیادہ عظیم ہے. آج پرابلم یہ ہو گئی ناظرین, ہم اتنے یوں کہہ لیجئے کہ بہادر ہو گئے ہیں صاحب کہ ہم گناہ کرنے کے بعد ہاں جی ہم نے گناہ کیا ہے, کوئی کچھ کر سکتا ہے تو کر لے. یاد رکھیے گا کوئی کچھ تو نہیں کر سکتا, لیکن قدرت جب ایکٹیو ہوتی ہے تو اس کے بعد پھر کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اس کا خیال رکھیے گا, گناہوں سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے. فرماتے ہیں کہ برائی کو چھوڑنے میں کوئی تعامل نہ کرو, چاہے اس سے جتنا بھی آشنا ہو چکے ہو. توبہ کر لیجئے صاحب, اس سے بہتر کوئی راستہ نہیں. فرماتے ہیں کہ جو خدا کی تقسیم پر قناعت کرے وہ سب سے بڑا تونگر ہے. فرماتے ہیں کہ مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو بیمار ہونے کے خوف سے غذا ترک کرتا ہے مگر برے انجام کے خوف سے گناہ ترک نہیں کرتا. آج ہم ڈائٹ پلانز لیتے ہیں صاحب مختلف ڈاکٹر سے کہ ہمیں کوئی اچھا ڈائٹ پلان دیجئے کیونکہ ہم اسمارٹ دکھنا چاہتے ہیں, لیکن ہم گناہوں کو ترک نہیں کرنا چاہتے, اس سے خوف زدہ نہیں ہوتے. خبردار, فرماتے ہیں کہ فاسق کی دوستی سے بچو کیونکہ وہ تمہیں پیٹ بھر کھانے یا اس سے بھی کم کے اوپر بیچ دے گا. اور آخری بات عرض کر رہا ہوں, فرماتے ہیں کہ جو کوئی جنت کا مشتاق ہے اسے چاہیے کہ نیکیوں میں جلدی اور خواہشات کو ترک کر دے. بس یہ آخری بات ہے ناظرین, اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے نا صاحب تو فیصلہ انسٹنٹ کریں, کل کروں گا, پرسوں کروں گا, کل نماز ہوگی, پرسوں نماز ادا کروں گا, بس اب تیاری کر رہا ہوں. نہیں, تیاری کر لیجئے, کھڑے ہو جائیے, تعلق اس بارگاہ سے جوڑ لیجئے, انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے. آئیے آغاز کرتے ہیں وہیں سے. پیر صاحب ذرا یہ فرمائیے کہ آج بہت ضروری ہے اس بات کو سمجھنا, کیونکہ ہم ایکچولی دو انتہاؤں میں بٹ چکے ہیں. ایک طرف ہمارے یہاں مذہبی شدت پسندی نظر آتی ہے, اور ظاہر ایک طرف ہمیں لبرلز کا پورا کھیل نظر آتا ہے, وہ بھی شدت پسند ہے. لیکن جب آپ اہل بیت اطہار کو پڑھتے ہیں صاحب, ان کے اخلاق کریمانہ انٹائر ڈفرنٹ ہے, اور ہم اس سے بالکل مختلف ایک تصویر پینٹ کر رہے ہوتے ہیں. ذرا بتائیے امام زین العابدین علیہ السلام کی حیات طیبہ کے حوالے سے. آپ کے مبارک تذکرہ سے پہلے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ تھوڑا اخلاق کی تشریح جو ہے اس کو سمجھا جائے. یعنی عام طور پر اخلاق کا معنی مسکرا کر ملنا, اچھے طریقے سے بات سننا, اچھے طریقے سے بات کرنا, یہ مراد لیا جاتا ہے. لیکن اخلاق کا کینوس بہت وسیع ہے. اخلاق کے میں ایک دوسرے کی ضروریات کا خیال رکھنا, ایک دوسرے کی مشکلات میں اس کے کام آنا, ایک دوسرے کی حاجت براری کرنا, حاجت روائی کرنا, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ نہ کسی کی غیبت کرنا, نہ کسی کی غیبت سننا. واہ, حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحب خلق عظیم ہیں, اور یہ حضور کے مبارک خانوادہ کے فرد فرید ہیں. جیسے آگے ذکر ہوا کہ حضور جس کی بشارت دے رہے ہیں اس ذات مبارک کے اخلاق کا تذکرہ کون کرے اور کہاں تک کرے. اللہ اکبر. حضرت محمد بن اسامہ بن زید یہ آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے. ان کی ایک مشکل تھی, تو وہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام خود علیل تھے. بظاہر یہ عیادت کے لیے آئے, آپ کی تیمارداری کے لیے آئے, لیکن اپنی اس مشکل کی وجہ سے رو رہے تھے. آپ نے فرمایا رو کیوں رہے ہوتے؟ میں ایک جملے میں تعارف کروا دوں کہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور کی پیاری شخصیات میں سے, اور حضرت زید بن حارثہ بھی حضور کو بہت زیادہ پیارے تھے. یہ وہی زید ہیں جن کا وہ واقعہ متبنہ بنانے والا. اور ایک انفارمیشن کے طور پہ ایک جملہ عرض کیے جاؤں کہ تمام صحابہ کرام کی اجمالاً فضائل تو قرآن حکیم میں ہیں, لیکن نام کے اعتبار سے حضرت زید ہی واحد صحابی سورہ احزاب میں. یہ ان کے پوتے ہیں, حضرت اسامہ کے بیٹے ہیں. انہوں نے عرض کیا مجھ پر 15,000 درہم کا قرض ہے جو مجھے بے چین کیے ہوئے ہے. آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں, تم اپنے آنسو خشک کرو, تمہارا یہ قرض جو ہے یہ علی بن حسین اپنے ذمہ لیتا ہے. اور فوراً اس قرض کو جو ہے آپ نے ادا کروا دیا. ایک بہت بڑا شخص جس کے جرائم کی فہرست بہت طویل ہے, مروان بن حکم, جب واقعہ ہر رہا ہوتا ہے تو اسے اب اپنے کیے ہوئے ایک ایک کام یاد تھے, اور اسے اندازہ تھا کہ میرا انجام کیا ہوگا, کیونکہ اہل مدینہ بغاوت ہو گئی اور اہل مدینہ انتقام لے رہے ہیں جو اہل بیت نبوت کے ساتھ ظلم ہوا. اس صورتحال میں اس نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما, حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے, ان سے کہا کہ کیا میرے بچوں کے لیے, میں تو ادھر ادھر کہیں بھاگ چھپ سکتا ہوں, میرے بچوں کے لیے, میری فیملی کے لیے کوئی آپ شیلٹر دیتے ہیں, اس کو کوریج دیتے ہیں؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا جو میں اس وقت سینیریو دیکھ رہا ہوں, جو منظر دیکھ رہا ہوں, اس میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ تیری فیملی کے لیے کوئی شیلٹر دے. اس نے کہا کوئی اور. اس نے کہا علی بن حسین. اللہ اکبر. ایک ہی ہیں جو, اس نے کہا علی بن حسین.
اس کا ہاں ہاں تم نہیں جانتے ہو کتنے صاحب خلق عظیم اللہ ہیں، اکبر. اور یہ کس وہ ہے اخلاق جو کریمانہ. مشاہدہ کرتے رہے ساری ظلم و میں ستم نے کا. عرض کیا کہ جرائم کی فہرست بہت طویل سب مشاہدہ کرتے رہے. سب کچھ جانتے ہوئے بھی جب اس کی فیملی آئی تو آپ نے اپنے خانوادہ نبوت کی پاکیزہ بیویوں کے پاس انہیں ٹھہرنے کے لیے جگہ عطا کی اور ان کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا کہ تمہارے اس خاندان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی. اس ہستی کے اخلاق کریمانہ کا تذکرہ کوئی کیا کرے. حضرت شہزادہ جنہوں نے سازشوں کی بنیاد کی، بنیاد ڈالی اور بعد میں جا کے جو ہے کربلا میں اتنی شہادتیں ہوئیں، ان کے ساتھ یہ آپ کا رویہ. اللہ اکبر. حضرت شہزادہ علی اکبر کا جو خانوادہ نبوت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم شبیہ ہیں، شکل ہیں، عکس ہے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، ان کا قاتل کسی ضرورت کے تحت چھپتا چھپاتا آیا اور آپ کے دسترخوان پر بیٹھ گیا. آپ نے اسے لوگوں سے زیادہ توجہ دے کر کھانا کھلایا اور اس کی ضرورت کو پورا کیا. جب وہ اٹھا اور واپس جانے لگا تو اس نے کہا لگتا ہے مجھے آپ نے پہچانا نہیں. فرمایا کوئی بھائی اور باپ کے قاتلوں کو بھولتا ہے؟ یہ ہمارا وہ درس ہے جو ہمیں اپنی پاکیزہ بارگاہ سے ملا ہے کہ ان کو بھولتا ہے. تو یہ اخلاق کریمانہ کے میں نے 2-3 چھوٹے مناظر. یہ پیر صاحب یہ جو بات آپ فرما رہے ہیں نا، یہ جانا بھی اس لیے ضروری تھی کہ لوگوں کو یہ سمجھ آئے کہ ہم اتنے متشدد ہو گئے. ایک طرف ہمارے رویے، سو کالم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں علامہ صاحب، اور ہم اس بات کے دعوے دار ہیں کہ سرکار علیہ السلام سے عشق اور محبت جو ہے وہ ہمارے ہم سے بڑھ کے کسی کے نہیں ہے. اور جہاں خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات آتی ہے تو وہاں پر مزاج جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنے خانوادے کے قاتلوں کو جو ہے ان کی مہمانداری ہو رہی ہے. اب ذرا یہ بتائیے کہ انفاق فی سبیل اللہ بھی ایک ایسا چیپٹر ہے جو مطلب آ کر امام زین العابدین علیہ السلام کے در پر فخر محسوس کرتا ہے کہ کس انداز سے جو ہے لوگوں کی مدد کرنی چاہیے. بتائیے. جی یقیناً آپ کا اشارہ جو ہے وہ امام زین العابدین کے جو بے شمار اوصاف ہیں ان میں سے ایک وصف سخاوت کا ہے، اس کی طرف ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں رب العالمین نے اپنے پاک کلام کے اندر ارشاد فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. آپ نے کسی کو جھڑکنا نہیں، کسی سوالی کو رد نہیں کرنا. تو یہ آپ کا جو ایک نبوی منصب تھا جو آپ کی آل پاک میں اللہ تعالیٰ نے جاری فرمایا. ہم دیکھتے ہیں امام حسن پاک، امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہما، وہ بھی سخاوت کے پیکر تھے اور آگے ان کی اولاد امجاد. نبوی منصب کا جو یوں کہیے کہ پرتاؤ ہے وہ یہاں نظر تسلسل آگے چل رہا ہے، چونکہ نبوی اوصاف ہوتے ہیں جو امت کو عطا کیے جاتے ہیں، علم وغیرہ اس طرح کی. تو یہاں پہ سخاوت کی جو بات ہے حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، وہ یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ سخاوت بھی یہ وہ سخاوت ہے کہ جو آپ کے ذات پر نازاں ہے. اس لیے کہ سخاوت کوئی بندہ ایک ٹائم کرتا ہے، بہت زیادہ کر جاتا ہے، پھر ایک ٹائم آتا ہے جب وہ ہاتھ تنگ کر جاتا ہے. ایسا ہی ہے. لیکن آپ نے زندگی بھر ایسا نہیں کیا. جب بھی کوئی آیا تو آپ نے اس کو عطا کیا. لوگوں نے آپ کے اوپر سوال کر دیا کہ آپ اتنا جو لوگوں کو دیتے ہیں، جو بھی آتا ہے اس کو ہر بار دیتے ہیں. تو اس کی وجہ کیا؟ منع نہیں کرتے. آپ فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں جب یہ کہتا ہوں کہ یا اللہ میرے بھائی کو بخش دے اور میرے پاس خود اس کو بخشنے کا اختیار ہو اور میں نہ بخشوں تو پھر تو میں بخیل ہوا. میں اللہ سے کہوں یا اللہ اس کی جھولی بھر دے اور میں خود بھرنے پہ قادر ہوں اور نہیں بھرتا تو پھر میں بخیل ہوا. قیامت کا دن ہوگا تو پھر یہ کہا جائے گا کہ ہاں تم کھڑے ہو جاؤ، تم تو اتنے بخیل تھے کہ جو زندگی تم نے گزاری آج یہ جنت بھی تجھے دے دے تو اس میں بھی بخل کرے گا. لہٰذا میں اپنے آپ کو اس درجے پہ نہیں لے جانا چاہتا، بلکہ اللہ سے مانگتا وہ ہوں جو میرے بس میں ہو تو میں ضرور دے دیتا ہوں. اب میں جب اپنے قول اور فعل کو ایک مطابق رکھتا ہوں تو پھر اللہ تعالیٰ بھی میری التجائیں قبول فرماتا ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ اتنی سخاوت کے ایک مرتبہ حج پہ جانے لگے تو آپ کی ہمشیرہ محترمہ نے 1000 درہم کا زاد راہ تیار کیا. ٹھیک ہے. تو جب آپ وہاں سے نکلے مقام حرہ پر پہنچے جہاں پہ آپ کے عاشقین محبین جو ہے انہوں نے درجہ شہادت حاصل کیا تھا، وہاں پہنچ کر آپ نے حکم دیا کہ یہ جتنا بھی ہمارے پاس زاد راہ ہے یہ سارا غربا میں تقسیم کر دیا. تو یعنی خود خالی ہاتھ جا رہے ہیں. یعنی زاد راہ جس کی ضرورت بے انتہا، جو نیسیسٹیز میں سے ہے نا، بالکل مطلب اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، وہ بھی آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا. آپ ایک مرتبہ کچھ سامان اٹھایا ہوا لے کے جا رہے ہیں، امام زہری ملے تو وہ کہنے لگے کہ یہ میرا غلام ہے، آپ اس کو دے دیں گے اٹھا لے گا. فرمایا یہ میرے سفر کا سامان ہے تو مجھے اٹھانے میں کوئی حرج نہیں. تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ غلام کو نہیں اٹھواتے تو مجھے دے دیں، میں اٹھا لیتا ہوں. فرمایا تمہیں اللہ کا واسطہ یہاں سے چلے جاؤ، جب میں نے اپنا سامان خود استعمال کرنا تو اس کو اٹھانے میں مجھے کیا قباحت ہے. جب 2-4 دن گزرے تو امام زہری نے پوچھا جی آپ تو سفر کا تذکرہ کر رہے تھے اور یہ آپ ابھی تک ادھر پھر رہے ہیں، وہ سامان سفر کا جمع کر رہے تھے. آپ مسکرائے. فرمایا وہ سفر نہیں بلکہ سفر آخرت مراد ہے. وہ جو سامان تھا وہ میں جمع کر رہا ہوں اس صورت میں کہ لوگوں میں بانٹ رہا ہوں. تو امام زہری ہی
کہتے ہیں, یہ آپ کو غسل دینے والوں میں شامل تھے, وہ فرماتے ہیں کہ جب آپ کو غسل دیا گیا تو آپ کی پشت مبارک پر وہ زاد راہ سامان جو گندم کی بوریاں اور دیگر اٹھا کے خود لے جاتے تھے, اس کے نشان پڑے ہوئے تھے. یعنی یہ جملے پہ ذرا سا رک کے علامہ صاحب دو باتیں آپ ذرا لوگوں کو بتائیے کہ یہ بات کسی عام شخص کی مزدور کی نہیں ہو رہی, کمپیریزن کوئی نہیں اس گفتگو میں, یہ بات ہو رہی ہے چوتھے امام کی, آل رسول کی, جن کے پاس دنیا جو ہے وہ چاہتے تو ٹھوکر مارتے تو سارے خزانے موجود ہوتے, وہ رات کو تنے تنا جو ہے خاموشی کے ساتھ بوریاں اپنی پیٹ پہ اٹھا کے جو لوگوں کی مدد کر رہے ہیں. آپ کا ایک عزیز تھا, وہ آپ کے اوپر بڑا اعتراض کرتا اور جھگڑا کرتا مختلف باتوں میں, تو آپ رات کو سامان اٹھا کے اس کے گھر میں چھوڑ دیا کرتے, اور وہ تاریکی میں پہچان نہ پاتا تو کہتا یار آپ کتنے اچھے ہو, تو میرا بھائی علی بن حسین میرا خیال نہیں, میرا کتنا خیال کرتا. یہ تو پتا تب چلا نا جب آپ کا وصال ہو گیا تو دینے والا نہیں آیا. اچھا تاریخ میں آتا ہے, ویسے تو میں فگرز کو نہیں مانتا, میں تو یہ کہتا ہوں یہ تو فگرز سے ماورا باتیں ہیں, لیکن جو روایتوں میں ہم پڑھتے ہیں کہ 100 گھرانے ایسے تھے. یہ تو صرف مدینہ منورہ کے اندر, صرف مدینہ منورہ, باقی جو اطراف میں جاتا تھا وہ تو الگ تھا. حسین بن نمیر جو خود خانہ کعبہ کو برباد کرنے نکلا تھا, جب یزید مر گیا تو یہ بھاگا ہوا تھا, تو امام کے سامنے آیا, تو جب اس نے, آپ کے پاس سامان تھا جو غربا میں تقسیم کرنا تھا, تو اس نے کہا مجھے بھی دیں. آپ نے فرمایا جتنا لینا چاہتے ہو لے لو. پھر اس نے کہا آپ نے مجھے پہچانا نہیں, میں کون ہوں؟ فرمایا میں جانتا ہوں حسین بن نمیر ہو. تو کہنے لگا کہ میں تو آپ کا دشمن تھا, برباد کرنے والا آپ کا خاندان, اور آپ مجھے دے رہے. فرمایا میں تو اللہ کی راہ میں دینے کے لیے نکلا تھا, جس کا جی چاہتا ہے آ کے لے لے, جو تم نے لینا لے لو, میں دوسروں کے لیے اور انتظام کر لوں گا. کے گھرانے کی شان ہے کہ دوست کو تو نوازتے ہیں, دشمنوں کو بھی نوازتے ہیں. بالکل. ایک اور بات بتائیے جو بڑا, میں جب اس روایت کو پڑھتا ہوں میں تو انگوش بات اندر رہ جاتا ہوں کہ جن کی نظر کرم کے ہم سب محتاج ہیں, ایک نگاہ اٹھا دے ہمارا بیڑا پار ہو جائے. جب آپ کے پاس آپ کے در پہ سائل آتا تھا, آپ کس طرح جھومتے تھے, تبسم فرماتے تھے, وہ کیا واقعہ ذرا بتائیے. وہ پہلے تو آپ یہ فرمایا کرتے تھے مرحبا بمن یحمل ذات العافیہ, کیا ہے ذرا بتائیں. خوش آمدید آنے والے, خوش آمدید تیرا آنا کہ تو قیامت کو میرا آنے والا ہے. یعنی جن کی زندگی آپ دیکھیں, کوئی اپنا ہو بیگانہ ہو, کوئی بھی ان کی ہسٹری نکال لے, کوئی بھی غیر بھی نہیں نکال سکتا کہ آپ کی زندگی میں کوئی نافرمانی یا کوئی گناہ والا معاملہ سرزد ہوا. لیکن اس کے باوجود آپ اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں, آنے والے کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں کہ مانگنے والا ندامت مانگتے ہوئے محسوس نہ کرے, بلکہ فخر محسوس کرے کہ یہ تو مجھے آخرت میں ساتھ رکھ رہے ہیں, دنیا میں تو دنیا دے رہے ہیں, آخرت میں بھی اس کو اپنا. سبحان اللہ. بات آگے بڑھاتے ہیں. دیکھیں یہ وہ بات ہے جس میں میرا خیال ہے ڈاکٹر صاحب آج سننے والوں کو یہ بھی سمجھنا چاہیے, ہمارے یہاں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کسی کی مدد کرتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم نے بڑا احسان کیا ہے صاحب, امت پہ بڑا احسان کیا, ہم نے اپنا مال خرچ کیا ہے. احسان وحسان کوئی نہیں ہے صاحب, اس کا احسان ہے جو آپ کے در پر آ گیا, اس نے آپ کے گناہوں کا بوجھ اٹھا لیا صاحب, بلکہ وہ کہیے کہ گناہوں کا بوجھ اتروا دیا, اور آپ کے لیے جو راستہ بڑا مشکل تھا اس کو بہت آسان کروا دیا بروز محشر کے لیے. ذرا یہ بتائیے ڈاکٹر صاحب آخر میں ایک اب جو بالکل آپ کی شخصیت کا ایک اور پہلو اتنا حسین ہے کہ وہ اس پہ گفتگو کی جائے, وہی باتیں جو ہم ابتدا سے کر رہے ہیں, عبادتیں, سجدیں, نازاں ہیں آپ پہ, خوف خدا بے انتہا آپ کی ذات میں, یعنی انتہائی زار و قطار آپ رویا کرتے تھے, اور خوف آخرت آپ میں بہت تھا. وہی بات ہے کہ ہم تو آخرت میں ان کی طرف دیکھ رہے ہوں گے, وہ دنیا میں اپنی آخرت یعنی انکسار کا عالم. یہ بتائیے. جنید بھائی, زین العابدین کا ایک تعارف جو ہے امام مالک نے بھی دیا ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ زین العابدین وہ ہوتا ہے جو ایک دن میں 1000 رکعت نفل نماز ادا کرے. 1000 رکعت جو نفل پڑھنے والا ہو وہ زین العابدین ہوتا ہے. اور امام مالک نے آپ کا زمانہ بھی پایا ہے, اور آپ کو امام زین العابدین سے وہی زمانی نسبت ہے جو حضرت امام زین العابدین کو مولا کائنات شیر خدا کے ساتھ ہے. یعنی آپ کی ظاہری زندگی کے آخری 2 سال میں امام مالک کا تولد ہو چکا تھا, تو آپ نے یہ تعارف دیا. اور خوف خدا اور خوف آخرت کو اگر ہم پیش نظر رکھیں تو جب آپ سجدہ کیا کرتے تھے تو سجدہ اتنا طویل ہو جاتا تھا کہ جب تک آپ کے جسم اطہر سے پسینہ نہ جاری ہو جاتا آپ سجدے سے اپنا سر نہیں اٹھایا کرتے تھے. اور بعض اوقات تو یہ روایات میں آتا ہے کہ آپ کا وہ پسینہ نہیں ہوتا تھا, وہ آنسو اور گریہ زاری ہوتی تھی, جس کی وجہ سے اتنا پانی بہ جاتا تھا کہ پھر آپ اپنا سر انور سجدے سے اٹھاتے. ایک دفعہ آپ مدینہ شریف سے باہر نکلے اور آپ نے ایک چٹان پہ جا کے سجدہ کیا. ایک شخص آپ کے تعاقب میں تھا, اس نے دیکھا کہ آپ نے سر سجدے میں رکھا ہوا ہے اور آپ نے 1000 مرتبہ یہ کلمات اللہ کی بارگاہ میں ادا کیے, لا الہ الا اللہ حقا حقا, لا الہ الا اللہ صدقا و ایمانا. آپ نے یہ الفاظ 1000 مرتبہ ادا کیے. اور خاص طور پہ اگر ہم خوف خدا اور خوف آخرت کی بات کریں تو یہ روایات میں آتا ہے, جسے طبقات الکبریٰ میں جناب ابن سعد نے نقل کیا ہے کہ جب آپ نماز کے لیے وضو فرمایا کرتے تھے تو آپ کے چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا تھا, جسم پہ کپ کپی طاری ہو جاتی تھی, اور جب دوستو احباب خادم آپ کو عرض کرتے حضرت یہ کیا کیفیت ہے, تو آپ جملہ بولا کرتے تھے, اتدرون بین یدی من اقوم ومن اناجی, کیا تم جانتے نہیں ہو کہ میں کس کی بارگاہ میں کھڑا ہونے والا ہوں اور کس کے ساتھ جا کے مناجات کرنے والا ہوں, کس کی بارگاہ میں میری حاضری ہونے والی ہے, اور وہ احکم الحاکمین ہے. اور آپ ارشاد فرماتے تم دنیا کے بادشاہ کے پاس جاتے ہو تو تمہارا جسم کانپنے لگتا ہے, میں تو احکم الحاکمین کی بارگاہ میں جا رہا ہوں تو وہاں جا کر میری کیا کیفیت ہونے والی ہے. یہ آپ کی نماز کی کیفیت ہے جس میں خوف خدا ہے اور خوف آخرت ہے. آپ حج کے لیے تشریف لے گئے, احرام باندھا ہے, صحن حرم میں ہے, لیکن زبان پہ تلبیہ جاری نہیں ہو رہی, آپ بول ہی نہیں رہے لبیک اللہم لبیک. خادم جو آپ کے پیچھے تھے, اقتداء میں تھے, جو انتظار
انتظار کر رہے تھے حضرت بولیں گے. عرض کیا حضرت ارشاد فرمائیے. آپ کہتے ہیں میرا دل ڈر رہا ہے, لا لبیک لبیک کہوں تو ادھر سے لا لبیک. اللہ, یہ انکسار ہے, یہ انکسار ہے. انکسار. اور یہ کون کر رہا ہے؟ آپ نے پہلے فرمایا نا کہ وہ ائمہ اہل بیت میں سے چوتھا امام ہے. میں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں, انکسار اس کا ہے جو جانشین سردار جنت ہے. جنت کے سردار کے جانشین کے اندر اتنا خوف ہے تو پھر ہم کہاں کھڑے ہیں؟ یعنی یوں کہیے کہ جنت کے سرداروں کے جو شہزادے ان کے شہزادے آپ ہیں. بالکل. تو ذرا اندازہ کیجئے کہ یہ کیا کیفیت ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ لا لبیک کی کہیں آواز نہ جائے. اور ابو نو انصاری کہتے ہیں کہ آپ ایک دن سجدے میں تھے, نماز پڑھ رہے تھے, اور جس گھر میں آپ سجدہ کر رہے تھے وہاں آگ لگ گئی, اور دوستو احباب نے آ کے عرض کیا, حضرت کے پاؤں کو ہاتھ لگایا, لیکن آپ نے سر سجدے سے نہیں اٹھایا. آگ بجھ گئی, آپ نے سر اٹھایا, لوگوں نے سارا واقعہ بیان کیا, تو آپ نے ارشاد فرمایا الہتنی انہا النار الکبریٰ, تم مجھے اس آگ سے ڈرا رہے تھے, لیکن اس آگ سے مجھے اس آگ نے غافل رکھا ہے جو النار الکبریٰ ہے, وہ بڑی آگ ہے, مجھے اس کا خوف ہے, میں اس سے بچنا چاہتا ہوں. اور آخر میں ایک نسخہ سارے مسائل کا میں عرض کرنا چاہتا ہوں جو آپ کی زندگی سے, آپ کے خوف خدا سے, آپ کی عبادت سے, آپ کی ریاضت سے ہمیں ملتا ہے, کہ حضرت طاؤس یہ تابعی ہیں. آپ کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن دیکھا کہ آپ سجدے کی حالت میں تھے اور آپ یہ الفاظ ادا کر رہے تھے, عبیدک بفنائک ومسکینک بفنائک وسائلک بفنائک وفقیرک بسنائک. کہنے لگے مولا تیرا یہ چھوٹا سا بندہ, اس میں تصویر ہے نا عبد کی عبید, یہ تیرا چھوٹا سا بندہ تیرے گھر میں حاضر ہے, یہ مسکین, یہ فقیر, اس کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے. ناظرین کرام, جاتے جاتے میں دنیا کے تمام مسلمانوں سے ایک سوال چھوٹا سا کرنا چاہتا ہوں, اور وہ سوال میں آپ سے نہیں کرنا چاہتا, میری بات کو ذرا توجہ سے لے لیجئے گا. وہ سوال میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے آپ سے کریں, اپنے آپ سے یہ کریں کہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گلشن کے پھول ہیں, چوتھے امام ہیں, اللہ نے کیا مقام عطا کیا کہ جن کی آمد کی بشارت سرکار علیہ السلام فرمائے. ختم ہو گئی نا بات ناظرین. یعنی مقام جہاں پہ آ کے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوں, یا مقامات آ کے جو ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوں جن بارگاہ میں, وہ بارگاہ وہ ہے ناظرین. اب ذرا سوچئے کہ خوف خدا کا عالم یہ ہے کہ وضو فرمائیں تو زارو قطار روئیں, نماز ادا کریں تو زارو قطار روئیں, چہرہ زرد پڑ جائے, اس خوف کے ساتھ یہ ہمیں بتلانے کے لیے بنیادی طور پہ کہ کل بروز محشر میری نجات ہوگی کہ نہیں ہوگی. ہم کس بات پہ فخر کیے بیٹھے ہیں صاحب؟ گناہوں میں مکمل طور